سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ سیرت نبوی کے سبجیکٹ پر پہلا سٹیٹمنٹ ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ایک کتاب سمجھا جائے، پوری سیرت کو کتاب سیرت، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان حضور کی کتاب سیرت کی سورہ فاتحہ ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ قرآن مجید کا اوپننگ چیپٹر ہے، اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے، اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان آقا علیہ السلام کی کتاب سیرت کا اوپننگ چیپٹر ہے۔ اس نے دروازے کھول دیے ہیں اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ہزارہا ابواب کھول دیے۔ یہ پہلو فکر انسانی کے لیے ایک نیا زاویہ ہے اور غیر معمولی توجہ طلب ہے۔ اس میں کچھ نادر، عمیق اور میں نے عرض کیا وجدانی چیز ہے۔ یہ دونوں سٹیٹمنٹس، ادھر سورہ فاتحہ وہ قرآن کی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے، افتتاحی بیان ہے، ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اور آپ کا سٹیٹمنٹ یہ آقا علیہ السلام کی کتاب سیرت کا افتتاحی بیان ہے۔ ان میں بڑی مشابہتیں ہیں، ان دونوں چیزوں میں بڑی مشابہت۔ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹمنٹ آقا علیہ السلام کی سیرت پر 7 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بھی 7 جملے، سورہ فاتحہ کے بھی 7 جملے۔ اس کو سوا مثانی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ اور چناؤ بڑا عجیب ہے، وہ چونکہ کائناتی اور آفاقی ہدایت کی کتاب ہے تو اس کا اوپننگ چیپٹر 7 جملوں پر ہے، اور یہ سیرت کائناتی اور آفاقی ہدایت کا سر چشمہ ہے تو اس کا بھی اوپننگ چیپٹر 7 جملوں پر ہے۔ جیسے آسمان بھی اللہ نے 7 بنائے ہیں، دن بھی ہفتے کے 7 بنائے ہیں، طبقات بھی 7 ہیں، اوپننگ چیپٹر کی سٹیٹمنٹ کے جو آپ آرٹیکلز کہہ لیں وہ بھی 7 ہیں۔ اور اگر آپ دونوں پر غور کریں تو ایک اگلی چیز جو نمبر 2 کامن ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ پوری، اب چونکہ میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا، صرف ایک جھلک دے رہا ہوں مفہوماً، پوری سورہ فاتحہ ایگو سینٹرک اپروچ کی نفی ہے۔ یہ جو اپروچ ہے خود پرستی کی، خود پسندی کی، سیلف سینٹرڈ اپروچ، بندہ میں انا میں مست رہتا ہے اور میں سے باہر کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا، بیونڈ انا، بیونڈ میں سے اوپر باہر کچھ نہیں دیکھتا۔ سورہ فاتحہ نے بھی اس ایگو سینٹرڈ یا ایگو سینٹرک اپروچ کی نفی کی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 جملے جو سیرت محمدی کا بیان ہے، 7 کے 7 جملے ایگو سینٹرک اپروچ کی نفی ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی آقا کی سیرت طیبہ سے انہوں نے ایسی بیان نہیں کی جس کا تعلق آپ کے لازم اخلاق، آپ کی ذات یا میں سے ہو۔ ہر خوبی بیان وہ کی ہے جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ، جو دوسروں کو نفع دیتی ہے، دوسروں کو خیر دیتی ہے، دوسروں کو فیض دیتی ہے، دوسروں کو بھلائی دیتی ہے۔ 7 کی 7 میں آقا علیہ السلام دوسروں کے لیے چشمہ فیض ہے، اس میں نہیں ہے۔ پوری سورہ فاتحہ میں نہیں ہے۔ ایون پہلی آیت جہاں سے قرآن مجید کی نہ صرف سورہ فاتحہ کا بلکہ قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہ اعلان کر کے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے بندے کی ہر تعریف کی نفی کر دی گئی۔
بندے کو پہلا سبق ہی قرآن میں افتتاح کرتے ہی سکھا دیا ہے، بے بندے تو تعریف کے لائق نہیں ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے، تو میں کو ذبح کر دیا ہے پہلے چیپٹر میں، معنن بھی اور لفظن بھی۔ معنن تو سن لیا آپ نے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس میں کہاں گیا؟ میرے لیے کوئی تعریف نہیں، میرے اندر آپ کے اندر جس کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے اگر بھلائی ہے تو وہ اللہ کا ہے، اللہ کا انعام، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی نصرت، اس کی خیرات، اسی کی جھلک، میرا اپنا کچھ نہیں۔ یہ معنن ایگو کی نفی ہے، انانیت کی، انا کی نفی، اور لفظاً بھی انا کی نفی، لفظاً بھی انا کی نفی۔ اب اس پہلی آیت پہ پھر غور کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ سارا جملہ اسمیہ ہے، اس میں نہ کوئی فاعل ہے نہ کوئی فعل ہے، لفظاً بھی اس میں میں غائب ہے، میں نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں اللہ کی ثنا کرتا ہوں، میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں، نہیں نہیں، میں کو لفظاً بھی ختم کر دیا، معنن بھی ختم کر دیا، تاکہ انسان کے شعور کی بنیاد اخلاقیات کی دنیا میں نفی ذات پر، میں کی نفی پر رکھی جائے۔ لفظاً بھی میں کا کوئی ذکر نہیں، پھر الرحمن الرحیم میں نہیں ہے، مالک یوم الدین میں نہیں ہے، آگے پھر اسی طرح ہر جگہ الگ الگ معارف ہیں۔ تو انا پرستی یعنی سیلف سینٹرڈنس کو ختم کر کے حقیقی عبودیت کا، بندگی کا شعور دیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اور پوری اوپننگ سٹیٹمنٹ میں آقا علیہ السلام میں ذاتی بڑی خوبیاں انہوں نے دیکھی ہوں گی، کلینلینس، صفائی، طہارت، نفاست، عظمت، شرافت، خوبصورتی، کئی چیزیں زندگی گزر گئی تھی دیکھتے ہوئے، مگر جب بیان کرنے کا وقت آیا پہلی سٹیٹمنٹ میں تو سیرت طیبہ کے ان اوصاف کو چنا جن کا تعلق ان خوبیوں سے ہے جس ہر خوبی سے دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرا شخص نفع اٹھاتا ہے۔ متعدی اخلاق بیان کی یہ لازم نہیں، ہر خوبی ایسی۔ اب اس کے بعد چونکہ اخلاق کے ساتھ اصول بیان کیے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 7 ہی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، اگلے سٹیپ پر ان کا معنوی موازنہ کرتے ہیں، ہر ایک آیت کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ میں سے ہر ایک کلیہ کے ساتھ ہر آیت کا موازنہ کرتے ہیں۔ ادھر قرآن مجید فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی الوہیت کا بیان ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ اللہ پاک ہر ایک کو پیدا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے، مشقت دور کرتا ہے، یہ الوہیت کی شان ہے۔ ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا اخلاق بیان کرتی ہے، تحمل الکل، یا رسول اللہ آپ لوگوں کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، اور اپنے قدموں پر ان کو اٹھاتے اور چلاتے ہیں۔ آپ کی اس خوبی کو بیان کیا جو سماجی خیر کا اور مدد و نصرت کا عملی مظہر ہے۔ تو گویا تحمل الکلہ میں اللہ رب العزت کے فیضان الوہیت کی شان کا انعکاس دکھایا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں آگے بیان ہوا رب العالمین، اسی کے اندر، اور اگر پورا لے لے الحمدللہ رب العالمین تب بھی کہ آپ
سارے لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے رب، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی دوسری خوبی بیان کرتی ہیں، تکسب المعدوم، آپ محروم المعیشت لوگوں کی کفالت کرنے والے ہیں، ان کو پالنے والے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، ان کو محروموں کو عطا کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک ایک ادھر صفت الہیہ کا ذکر ہے، ادھر صفت محمدی، اخلاق محمدی کا ذکر ہے، اور ادھر ہر خلق محمدی کا پہلو مظہر ہے، ریفلیکشن ہے اللہ رب العزت کی ایک صفت کی، جو سورہ فاتحہ میں بیان ہو رہی۔ اللہ نے پوری مخلوق کی پرورش اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آقا آپ نے کل محروم المعیشت لوگوں کی کفالت آپ نے ذمے لے رکھی ہے۔ وہ رب ہو کر کسی کو محروم نہیں رہنے دیتا، آپ اس کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ بھی کسی کو جو آپ سے تعلق رکھ لے محروم نہیں رہنے دیتے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، رحمت کا چشمہ ہے اللہ، رحمان اور رحیم۔ ادھر خلق بیان کیا تصل الرحم، رحم رحمان رحیم مادہ ایک ہے، اس سے بھی بے پایہ رحمت عطا کرتا ہے۔ آپ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی ہر قرابت دار پر شفقت اور رحمت فرماتے ہیں اور احسان سے پیش آتے ہیں، تو رحمت کا مظہر صلہ رحمی کو بنایا ہے۔ پھر ادھر سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، وہ سچائی کا دن ہے جہاں ہر کوئی جھوٹا سچا کھڑا ہو جائے گا، احتساب ہوگا۔ جو سچے حق پر ہوں گے، سچائی پر رہے ہوں گے، جیت جائیں گے، فلاح پائیں گے۔ جو جھوٹ پر ہوں گے، جن کی زندگی جھوٹ پہ گزری ہوگی، ناکام و نامراد ہوں گے۔ ادھر تصدق الحدیث، آپ سچائی کے پیکر ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کرتے ہیں، سچ پر کھڑے رہتے ہیں۔ اسی سچائی، صداقت اور حقانیت کا عکس بیان کیا ہے۔ پھر آگے قرآن مجید میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اگر اکیلے بھی پڑھیں تو واحد کا صیغہ ختم کر دیا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اجتماعیت کی بات کر کے عجز اور انکساری کا درس دیا ہے کہ عبادت کر کے بھی، ادھر سورہ فاتحہ بتاتی ہے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ باری تعالیٰ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تنہا سجدہ ریز ہو کر بھی کمرے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تنہا عبادت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کر، خود تنہا مانگ کر بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ نہیں، حکم یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ بھلے اکیلے ہو یا اکٹھے، بات جمع کے صیغے میں کرو تاکہ میں کی نفی ہو جائے۔ اجتماعیت میں انفرادیت کو گم کر دیا ہے، اور اجتماعیت میں انفرادیت کو گم کر کے عجز اور انکساری کا سبق سکھایا ہے۔ انا پرستی کو اللہ پاک نے سبق دیا کہ اس کے بت کو توڑ دو۔ عبادت میں آپ انا اور میں کی بات نہیں کر سکتے تو روز مرہ عام زندگی میں کی بات کر کے آپ کیوں فرعون بنتے ہیں؟ تو ادھر بھی انا کو اور انفرادیت کو مٹا دیا ہے، اور آقا علیہ السلام کی خوبی بیان کی تقر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی میں اشارہ ہے جو آ جائے اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری ہے، سخاوت کے ساتھ ساتھ اپنی میں کو بندہ مٹا دیتا ہے جب اپنے مہمان کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، اٹھ اٹھ کے کھانا لاتا ہے، پیش کرتا ہے، اس کو مشروب لاتا ہے، پیش کرتا ہے، ہر چیز اٹھا اٹھا کے دیتا ہے، ریسیو کرتا ہے، رخصت کرتا ہے، تو میں جتنی بڑھائی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ادھر تقر الضیف کے اندر وہ خوبی ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اجتماعیت میں، صیغہ جمع میں خوبی۔ پھر فرمایا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر، حق کی راہ پر استقامت عطا کر،
حق کی راہ، ادھر حق کی راہ کی استقامت سورہ فاتحہ میں کہی، ادھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں تُعِینُ علی نوائب الحق، آپ نہ صرف خود حق کی راہ پر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں بلکہ حق کی راہ پر چلنے والے جہاں مشکلات میں گرتے ہیں آپ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو صراط مستقیم کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ پھر یہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں محفوظ کر دیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلیں گے، حق کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلیں گے اور اللہ کے انعام یافتہ بندگان کی معیت اور ان کی پیروی میں چلیں گے، انہیں محفوظ کر دیا ہے دلال سے بھی اور غضب سے بھی۔ حکم بھی دیا ان کے پیچھے نہ چلو جو گمراہ ہیں اور غضب یافتہ ہیں، اور علامت بھی بتا دی کہ جو اس راستے پر استقامت سے چلنے والے ہیں نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں نہ اللہ کی غضب کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ جو گمراہ ہو جائے اور اللہ کی غضب کا شکار ہو گیا وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ یہ کہہ کر کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ محفوظ و مامون ہوں گے، اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ آپ کو تھامے گی۔ تو ادھر جس جملے پر سورہ فاتحہ ختم ہوئی اس جملے سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سٹیٹمنٹ شروع ہوئی۔ 7 خوبیاں ادھر اللہ نے بیان کی ہیں بندوں کی تربیت کے لیے، اور 7 اوصاف و اخلاق آپ نے بیان کیے ہیں بیسک پرنسپلز آف پروفیٹک مورلز میں کہوں گا، چارٹر آف پروفیٹک موریلٹی، اس کے لیے۔ پھر آگے کچھ حصے ہیں، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ام السیرہ ہے، سیرت کی ساری خوبیاں اور کمالات اور اوصاف اس ایک سٹیٹمنٹ کے اندر جمع ہے، باقی پوری حیات طیبہ اس کی تفصیلات ہیں، مظاہر ہیں۔ اس لیے سیرت کا جتنا مدار 23 برس کی زندگی ہے، مکی زندگی، مدنی زندگی، دعوت، تبلیغ، جد و جہد، انذار، غزوات، معاہدات، فلاحی ریاست کا قیام، خطبات، حجت الوداع، معاہدات، یہ سارے جب آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ یہ 7 اصول جو بیان کیے ہیں انہی کی تشریحات ملیں گی، انہی کی تفصیلات، ہر جگہ انہی کے عکس نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک تربیتی گویا بیانیہ ہے، اصول کا جامع، یعنی ماسٹر نیریٹو ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کے باب میں۔ تو انسان کی باطنی طہارت کا سبق سورہ فاتحہ ہے، اور سماجی طہارت کا سبق سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سٹیٹمنٹ ہے آقا کی سیرت پر۔ اس سے بہتر سماجی طہارت کا کوئی پیمانہ نہیں۔